رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غم اور فکر میں مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے اور اس کے فکر اور غم کو دور کر دیں گے۔ محترم ناظرین، جب انسان کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے۔ ظاہری اسباب اختیار کرنا اور مقدور بھی کوشش کرنا جائز ہے، لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ صرف ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لے، بلکہ وہ ظاہری اسباب کو اختیار کرے اور ان اسباب میں تاثیر اور کامیابی کے سلسلے میں اللہ سے مدد طلب کرے اور اسی کو کارساز سمجھے۔ بے ایمان کی طرح ہرگز نہ ہو کہ صرف ظاہری اسباب ہی پر کامیابی کو منحصر سمجھتا ہے اور اللہ کی طرف جو کہ مسبب الاسباب، قادر مطلق اور کارساز ہے، بالکل متوجہ نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن تمہارا یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنے کا مطلب دعا کرو کہ اے اللہ، میرے اختیار اور بس میں جو تھا میں نے وہ کر لیا۔ آپ ہی اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے اور ان تدبیروں کو کامیاب بنانے والے ہیں، لہٰذا میری تدبیروں کو کامیاب فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب اور تدابیر اختیار کرنے کی اجازت بلکہ حکم دیا، لیکن اسباب کی تاثیر اور تدابیر کی کامیابی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لہٰذا انسان کی نگاہ صرف اسباب تک محدود نہیں رہے بلکہ اسباب کے پیدا کرنے والی ذات پر ہونی چاہیے۔ ان اسباب میں تاثیر اور تدابیر میں کامیابی کی دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی تربیت اس طرح فرمائی تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کی نگاہ ہمیشہ مسبب الاسباب پر رہتی تھی۔ اس سلسلے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات کتب سیرت میں مذکور ہیں۔ کسی بھی ضرورت اور اہم کام پیش آنے پر اللہ تعالیٰ سے اس میں مدد اور آسانی مانگنے کی نیت سے کم 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں اور نہ ہی کوئی خاص طریقہ ضروری ہے، بلکہ عام نوافل کی طرح یہ بھی ایک نفل نماز ہے۔ تاہم بعض فقہاء کرام نے عشاء کے بعد پڑھنے کا فرمایا اور بعض احادیث میں خاص صورتوں کا بھی ذکر ہے، تاہم حسب سہولت کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ اور حاجت کی تکمیل کے لیے خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے جو بردبار ہے، پاک ہے وہ اللہ جو عرش عظیم کا پروردگار ہے، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری مہربانی کو واجب کرنے والے، تیری بخشش کو موقت کرنے والے اعمال کی توفیق اور ہر نیکی سے بلا مشقت کی کمائی اور ہر گناہ سے سلامتی مانگتی ہوں۔ اے اللہ، میرے گناہ کو بخش دے۔ اے نہایت رحم و مہربانی کرنے والے، میری ہر فکر اور پریشانی کو دور فرما دے اور میری ہر ضرورت اور حاجت کو جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو پوری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگیں اللہ کے اسماء سے مدد لیں، اللہ کے ناموں سے مدد لیں، کیونکہ ان اسماء کی برکت سے ضروریات پوری ہوں گی، رکاوٹیں دور ہوں گی، دشواریاں آسان ہوں گی اور پریشانیاں زائل ہوں گی۔ اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ بندے کی ہر دعا ہر حال میں پوری ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، یا اسی کے مثل کوئی دوسری چیز دے دی جاتی ہے، یا عبادت بنا کر نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے اور بندے کے دل کو مطلوبہ چیز کے نہ ملنے پر مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اگر حاجت اور ضرورت کسی بندے سے متعلق ہو تو بھی مذکورہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی کے ساتھ دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے پہلے نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد دعا کرنی چاہیے، اس یقین اور امید کے ساتھ کہ ضرور کامیابی ملے گی اور ضرورت پوری ہوگی۔ احادیث کے مطابق ہر ضرورت کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر ضرورت کو اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ نمک کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی وہ انسانوں کے نزدیک ہے، چھوٹی ضرورت بڑی ضرورت بندوں کے نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ اللہ کے لیے ہر کام کو پورا کرنا آسان ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے، کوئی اندیشوں کا شکار ہے، کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہیں، کوئی بیماری میں گھرا ہے تو کسی پر طرح طرح کی مشکلات اور مصائب ہیں۔
हमारा ये हाल है कि सुबह से शाम तक जहाँ 2-4 आदमी जमा हुए तबसरे शुरू कर दिए, फलां ने इस तरह किया, फलां से कोताही हुई, हुकूमत ने ये गलती की, उन तदाबीर में कमी हो गई। ज़रा इब्लाग, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर निगाह जमाए रखते हैं, अल्लाह की तरफ बिल्कुल मुतवज्जो नहीं होते और गफलतों में वक्त गुजार देते हैं। तबसरों में कितनों की ग़ीबत होती है, कितनों पर बहतान लगाया जाता है। काश हम परेशानियों के वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करें। तबसरों से वक्त के ज़ाया होने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। तबसरों से हमारी मजलिसें तो आबाद रहती हैं मगर किसी के काम नहीं आती और वक्त ज़ाया होने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। और कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरतों और परेशानियों के मौके पर अल्लाह की तरफ रुजू करने और आजिज़ी से दुआ करने की तौफीक मिलती है, और यही वो बंदे हैं जो फलाह पाते हैं, सच्ची कामयाबी पाते हैं और वही अपने रब से दुआ करते हैं कि अल्लाह मुसीबतें हम पर मुसल्लत हैं, हमारे गुनाहों का वबाल है, ए अल्लाह अपनी रहमत से दूर फरमा दीजिए। गम और परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत सी मसनून दुआएं और अस्कार का जिक्र मिलता है। यहाँ पर एक दुआ का जिक्र करने जा रही हूँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स गम और फिक्र में मुब्तला हो जाए तो उसको चाहिए कि ये दुआ पढ़े। इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी फरमा देंगे और उसके फिक्र, गम और परेशानियों को दूर फरमा देंगे। वो दुआ ये है: